میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکم اور ہدایت کی روشنی میں لوک ورثہ ہمارا ایک ادارہ ہے، اس نے یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے حوالے سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہزاروں شہریوں کی موجودگی میں یہاں پر کیک کاٹا اور اس کے بعد اس میوزیم کا ایک وزٹ کیا میں نے ایک ایز اے عام شہری، نہ کہ وزیر ثقافت اور قومی ورثہ، تاکہ جو عام شہریوں کے لیے ہم نے اس میوزیم کو کھولا ہے اور میرے ساتھ یہ لوگ ورثہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی ٹیم نے بہت اچھی تیاری کر رکھی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال جو اشیاء تھیں ان کو ہم نے یہاں پر ڈسپلے کیا، بہترین انداز میں پریزرو کر رہے ہیں ہم اس کو پچھلے 78 سالوں سے۔ بیسیکلی جو نوجوان نسل ہے، یوتھ ہے، اس کو ہم یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جس شخص نے پاکستان کے لیے اتنی تگودو کی، پاکستان کو بانی کہلایا، اس کی جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں اس کو آج ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ اس طرح کی ہم ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر استعمال گاڑی جو ہے وہ یہاں نیچے کھڑی ہوئی ہے، روز رائس قائد اعظم کی زیر استعمال بگی آپ نے دیکھی، شوٹنگ، باقی چیزیں، تو الحمدللہ لوگوں کا جس طریقے سے آپ لوگ جوش و جذبہ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے دوست، میرے خیال سے قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت ہے اس کی مختلف مخفی پہلو ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑے مدبر تھے، بانی پاکستان تھے، ایک بڑے لائر تھے، سب سے بڑھ کر ایک سب سے بڑے سیاستدان تھے۔ آج جو قائد اعظم کی جو برسی ہے وہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ بردباری کا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شائستہ گفتگو کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کا۔ مہربانی۔ اچھا ظفر صاحب، آج ہم یوم قائد اعظم بھی منا رہے ہیں۔ جی 25 میں تو قائد اعظم پیدا ہوئے نا جی، ڈیٹ آف برتھ ہے قائد اعظم۔ آپ نے 2 بار برسی کیا؟ اچھا وہ فلو آف ٹائم میں نکل گیا، ظاہر ہے قائد اعظم تو 25 دسمبر جو ہے وہ 1876 کو ان کی یوم پیدائش ہے۔ اچھا سر، تو آپ خود ٹھیک کر دیجئے گا، ایڈیٹنگ کے دوران بہتر کر دیجیے گا۔ لائٹ جا رہا ہوگا وہ۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آج ہم یوم قائد اعظم بھی منا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج امریکہ میں ایک آرٹیکل بھی آیا امریکہ جو پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، آج کا خیر ایونٹ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت کے حوالے سے ہی ہے، لیکن چونکہ ظاہر سیاست بھی ساتھ چلتی رہتی ہے، آپ نے بالکل درست سوال کیا۔ دیکھیں امریکہ کے حوالے سے جس طریقے سے واشنگٹن ٹائمز نے لاسٹ ویک میں لکھا ہے، فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے، آج جو ہے فائنینشل جو میگزین ہے فائنینشل پوسٹ نے اس کے اوپر لکھا ہے، تو میرے خیال سے پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ پوری دنیا میں ایکنالج ہو رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ میں جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کو دینا چاہوں گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جس طریقے سے صلاحیتوں کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے، اور ایک وزیر نہیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے ایک پراؤڈ کا مقام ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کی نظروں میں ایک اہم ترین ملک کی حیثیت اختیار کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے آپ نے دیکھا کہ بڑی ہی پیچیدہ شخصیت ہے، وہ جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل سے متاثر ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دفاعی محاذ پر تو آپ کے عسکری اداروں نے ظاہر اپنے جھنڈے گاڑے ہی گاڑے ہیں، اب دنیا یہ اکنالج کر رہی ہے کہ آپ نے خارجی محاذ کے اوپر جو ہے وہ جس طریقے سے اپنے جھنڈے گاڑے، بیسیکلی یہ آرٹیکل جو لکھے جا رہے ہیں اہل مغرب میں، ان تمام جریدوں کو اگر آپ بات کریں، واشنگٹن ٹائمز کی کریں، آپ فائنینشل ٹائمز کی کریں، اور باقی جو جریدیں ہیں، انہیں بیسیکلی وہاں پر بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بائبل میں لکھی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ان جریدوں میں لکھی ہوئی بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی، کہ کریڈیبلٹی کئی سو بلین ڈالر کی ہے، اور اگر یہ جریدے جو ہے یہ لکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے جو ہے فیلڈ مارشل کے بارے میں، آپ کی سیاسی قیادت کے بارے میں، بیسیکلی یہ صرف رائٹنگز نہیں ہے بلکہ یہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے ہیں۔ میری مراد جو ہے پینٹاگون کے حوالے سے، پینٹاگون جو سوچ رہی ہے آپ کے ملک کے بارے میں، وہی ان جریدوں میں چھپ رہا ہے، اور وہی ذرا ایک سوچ سامنے آ رہی ہے۔ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ پچھلے 78 سالوں میں جو اللہ تعالیٰ نے عزت کسی اور جو ہے فیلڈ مارشل جو ہے وہ آرمی چیف کو نہیں دی، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حصے میں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں عزت ہم نے عرض کی ہے اور گورنمنٹ اس پر بڑی خوش ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے الحمدللہ ہم نے عسکری محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی، اب آپ سفارتی محاذ پر بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں سے اب آپ معاشی محاذ میں بھی پاکستان کو ترقی کرتا دیکھ